قرآن مجید کی وہ آیت جو بچے بچے کو یاد ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کی طرف سے ہیں اور ہم سب اللہ کی طرف پلٹ کے چلے جائیں گے۔ کئی ایسی چیزیں جو ہم ڈیلی بیسس پہ دہراتے ہیں لیکن ہم ان کی طرف توجہ نہیں کرتے، جیسے ابھی اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن کی تلاوت ہو رہی تھی۔ کئی لوگ ایسے تھے جو دعا پڑھ رہے تھے اور کئی ایسے تھے جو دعا سن رہے تھے اور کئی ایسے تھے جو عادتاً سن رہے تھے، توجہ نہیں کر رہے تھے۔ تو اکثر ہماری دعائیں قبول اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ جو لفظ انسان ادا کرتا ہے اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں ادا کر کیا رہا ہوں، تبھی انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ فرق انسان اور حیوان یہ ہے کہ حیوان لفظ ادا کرتا ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میں ادا کر کیا رہا ہوں۔ آپ کسی کے گھر میں گئے، پنجرے میں طوطا تھا اور طوطے نے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، تو کوئی عقل مند انسان طوطے پہ غصہ نہیں کرتا۔ کہ میں نے کئی سال پہلے ایک مجلس میں کہا تھا اگر طوطا کہے کافر کافر شیعہ کافر تو طوطے پہ غصہ کرو گے؟ کہ نہیں مولانا۔ میں نے کہا کس پہ غصہ کرو گے؟ کہ جس نے سکھایا ہے، کیونکہ طوطے میں نہ عقل ہے نہ فہم ہے نہ شعور ہے۔ اب وہ جو کہے اس پہ غصہ کرنا جائز ہی نہیں ہے کیونکہ اسے پتہ نہیں میں کہہ کیا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا آج کل کے مسلمانوں پہ تو غصہ کیوں کرتا ہے؟ یہ بھی تو سارے طوطے ہیں نا، ان کو کیا پتا کہ یہ کہہ کیا رہے ہیں؟ غصہ اس پہ کرو جو ان کو سکھاتا ہے، جو ان کو بتاتا ہے۔ جب انسان طوطا بن جائے، جب اس کی عقل نہ رہے صرف نقل رہے، جب اسے یہ پتا نہ ہو جو میں اپنی زبان سے لفظ ادا کر رہا ہوں اس لفظوں کا مطلب کیا ہے۔ ایک جوان نے، ایک نیوز اینکر خاتون تھی، اس کا کلپ مجھے دکھایا، کہا کہ مولانا دیکھیے مولا علی کے فضائل کتنے بیان کر رہی ہے۔ اب اس میں شعر و شاعری بھی تھی، اس میں لفاظی بھی تھی۔ علی کرم اللہ وجہہ کہاں پیدا ہوئے، کہاں شہادت ملی، جنگ بدر میں کیا کیا، جنگ خیبر میں کیا کیا، خندق میں کیا کیا۔ کہ مولانا یہ تو بڑی مولائن ہے، اتنے فضائل پڑھ رہی علی بن ابی طالب کی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، ایک دن آئے گا امیر شام کا، پھر سن لینا ان کے فضائل کتنے پڑھتی ہے۔ تو بعض یہ جو نیوز اینکر ہوتے ہیں یا آپ کے لیے نیوز پڑھتے ہیں، ان کی اپنی عقل نہیں ہوتی، سامنے ایک اسکرین لگی ہوتی ہے، الفاظ چل رہے ہوتے ہیں، وہ صرف لفظوں کو دیکھ کر لفظوں کو ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اسے کیا پتا کہ میں لفظ ادا کیا کر رہا ہوں۔ یہی تو فرق ہے محمد کے قرآن پڑھنے میں اور اس کے ماننے والے کے قرآن پڑھنے میں، کہ خوارج قرآن پڑھتے نہیں تھے۔ کیا کربلا میں جو امام حسین کے مقابلے میں آئے تھے وہ قرآن نہیں پڑھتے تھے؟ کیا کربلا میں جب نماز بپا ہو رہی تھی، لشکر حسین میں جب نماز ادا کی جا رہی تھی اور اسی نماز کی پہلی رکعت میں جب سورہ حمد پڑھی جا رہی تھی، کیا امام حسین سورہ حمد نہیں پڑھ رہے تھے؟ کہ مولانا پڑھ رہے تھے۔ اور میں نے کہا جو نماز لشکر یزید کے لشکر میں ہو رہی تھی اور وہاں پر بھی سورہ حمد ہی تو پڑھی جا رہی تھی نا۔ حمد پڑھنے والا حمد پڑھنے والے کو قتل کر رہا ہے، کلمہ پڑھنے والا کلمہ پڑھنے والے کو قتل کر رہا ہے۔ فرق یہ ہے، ایک وہ ہے جو زبان سے جب لفظ ادا کرتا ہے تو لفظ سمجھ کے ادا کرتا ہے، دوسرا وہ ہے جو صرف لفظ ادا کرتا ہے۔ ایک آدمی جب حسین حسین کرتا ہے تو سمجھ رہا ہے میں کس حسین کا نام لے رہا ہوں، اور دوسرا آدمی جب حسین حسین کرتا اسے نہیں پتا، وہ صرف عادت کے مطابق ایک طوطے کی طرح، ایک اس انسان کی طرح جسے لفظوں کا نہ معنی پتا ہے نہ مفہوم پتا ہے۔ تو میں نے بہت پرانا جملہ یہ کہا تھا، میں نے کہا لشکر یزید میں جب نماز پڑھی جا رہی تھی کئی خیمے تھے، ایک خیمہ حر کا تھا، ایک خیمہ شمر کا تھا، ایک خیمہ ابن سعد کا تھا۔ عاشورہ کے دن آنے والے ہیں، انہی چیزوں کو سمجھنے کے لیے آئیں۔ اگر تم دنیا سے جاؤ گے تمہاری قدر اور قیمت تب ہے، اللہ یہ نہیں کہے گا کہ تم نے پوری زندگی سورہ یاسین پڑھی تھی، تو پوری زندگی مجلسیں سنتا تھا، تو ڈیلی اٹھ کے زیارت عاشورہ پڑھتا تھا۔ اللہ کی آواز آئے گی جب پڑھا تھا سمجھا تھا کہ نہیں؟ پھر کیوں کہا کچھ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں پر قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے۔ کیوں لعنت کرے گا قرآن؟
کبھی سوچا کہ مردے کو جب قبر میں لٹایا جاتا ہے اس کے کاندھوں کو ہلا ہلا کے یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اسمع وافہم، سن اور سمجھ؟ صرف یہ نہیں کہ سن، جو سن کے سن ہو جائیں وہ اور ہیں، جو سن کے سمجھ جائیں وہ اور ہیں۔ اسمع وافہم، سن بھی اور سمجھ بھی۔ صرف مجلس سنو گے تو اس مجلس کا کوئی فائدہ نہیں، جب تک مجلس سمجھو گے نہیں۔ لشکر یزید میں 10 سے زیادہ خطبے امام حسین نے دیا ہے، وہ صرف سن رہے تھے اور سن بھی رہا تھا، سمجھ بھی رہا تھا۔ یہ بات سننے کی نہیں ہے، بات سننے اور سمجھنے کی بات ہے کہ اسمع وافہم، سن اور سمجھ۔ تم سے پوچھا جائے گا تمہارا امام کون ہے تو بتا دینا میرا امام کون ہے؟ علی بن ابی طالب ہے۔ پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے تو کہنا اللہ ربی۔ پوچھا جائے گا تمہاری کتاب کون ہے تو کہنا قرآن و کتابی، قرآن میری کتاب ہے۔ اچھا، عقل رکھنے والا انسان یہ تو سوچے، آج تک آپ نے ایسی یونیورسٹی، ایسا اسکول، ایسا کالج دیکھا ہے جو ایگزام دینے سے پہلے پرچہ آؤٹ کر دے؟ کوئی ایسا اسکول دیکھا ہے تو بچے سے امتحان لینے سے پہلے پورا پرچہ آؤٹ کر دے کہ بیٹے کل تم کلاس میں آؤ گے، تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ 2+2 کتنا ہوتا ہے، نبی نے ہجرت کب کی تھی، کون سا سن تھا؟ آج تک آپ نے ایسا کالج نہیں دیکھا جس میں سوالات کے جوابات پرچے سے پہلے دیے جائیں، اور یہ قبر کا پہلا پرچہ ہے جس میں جواب پہلے بتایا جا رہا ہے۔ اب مرنے والا مطمئن، اس کو دفنانے والا مطمئن۔ مولانا آپ نے تو بتا دیا تھا یہ پوچھا جائے گا کتاب کون سی ہے، امام کون ہے، اللہ کون ہے، تو میں کیوں گھبراؤں؟ منکر و نکیر آئیں گے، میں بتا دوں گا۔ مولوی صاحب نے بھی بتایا، بچپن میں بچے کو مسجد میں بھیجا تو اس نے بھی کلمہ یاد کروایا۔ اب 2 چیزیں ہیں، یاد کروایا یا رٹوایا۔ رٹنے میں اور سمجھنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کہ میرے لیے تو بڑی آسانی ہے، منکر و نکیر پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے، کہوں گا اللہ ربی۔ کتاب کون ہے؟ قرآن و کتابی۔ امام کون ہے؟ علی و امامی۔ ایران کے بہت بڑے عالم جب اپنے بیٹے کے خواب میں آئے، بیٹے نے کہا بابا یہ تو بتائیے قبر کی پہلی رات کیسی گزری؟ کہ میرے لال اپنا حال بھی تجھے بتاتا ہوں اور کچھ لوگوں کا بھی حال تجھے بتاتا ہوں جو میں نے دیکھا۔ کہ ایک مردے کو میں نے دیکھا جب ملائک پوچھتے تھے بتا تمہارا امام کون ہے، وہ کہتا رہا علی و امامی۔ کہ پھر اسے مارتے تھے، پھر پوچھتے تھے بتا تیرا امام کون ہے، کہا بتا تو چکا ہوں علی و امامی، علی میرا امام ہے۔ کہ پھر ملائکوں نے مارا، کہا یہ شش و پنج میں پڑ گیا، کہیں میں غلط جواب تو نہیں دے رہا، حالانکہ پوری زندگی علی کا ماننے والا، اور قبر میں یہی جواب دیتا رہا کہ علی میرا امام ہے۔ کہ جب ملائکوں نے 4تھی بار پوچھا اور اس نے سوال دیا کیا میں غلط جواب دے رہا ہوں، کہ جواب غلط نہیں ہے، لیکن جو تو کہہ رہا ہے ویسا تو نے کیا نہیں ہے۔ تو کہہ تو رہا ہے کہ علی میرا امام ہے، لیکن تو نے زندگی میں علی کو امام نہیں مانا تھا۔ اب عام فہم جمع اور مسلم کو سمجھانے کے لیے امام ہوتا کون ہے؟ آپ کہتے ہیں مولانا یہ مولانا صاحب ہمارے امام جماعت ہیں۔ امام جماعت کے کچھ احکام ہیں، مثلا امام جماعت آگے، آپ ہیں ماموم، وہ ہے امام۔ اگر امام جماعت بھی ہو وہ محراب میں کھڑا رہے گا، آپ پیچھے صفیں بناؤ گے۔ اب جماعت کا حکم یہ ہے جب تک امام جماعت رکوع میں نہیں جاتا آپ نہیں جا سکتے۔ پہلے وہ کہے گا اللہ اکبر، پھر آپ کہو گے اللہ اکبر۔ اب کسی معموم نے یہ کیا کہ امام کے اللہ اکبر کہنے سے پہلے اگر وہ اللہ اکبر بول دے، نماز جماعت باطل ہے۔ اگر اس کے رکوع میں جانے سے پہلے تو رکوع میں چلا جائے، اگر اس کے سجدے کے اٹھنے سے پہلے تو سجدے سے اٹھ جائے، تو نماز جماعت صحیح نہیں ہے۔ وہ ذکر کرے گا تو خاموش رہے گا، وہ رکوع میں جائے گا پھر تو رکوع میں جائے گا۔ ارے جب تو 5 سیکنڈ امام جماعت سے پہلے کچھ نہیں کر سکتا تو علی سے پہلے کچھ کیسے کر سکتا ہے؟